بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، کنویں کے مینڈک سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ اس نے کہا کہ جتنا کنویں کا حدود اربا تھا، جتنی لمبائی چوڑائی تھی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اتنی ہے۔ اس کے بعد تالاب کے مینڈک سے پوچھا کہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ اس نے تالاب کا حدود اربا بتاتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی ہے۔ اس کے بعد دریا کے مینڈک سے پوچھا گیا کہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ اس نے کہا چوڑائی تو اتنی ہے، اشارہ کرتے ہوئے دریا کی طرف، لیکن لمبائی کا نہیں مجھے پتا۔ پھر سمندر کے مینڈک سے پوچھا کہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کتنی بڑی ہے، لا محدود ہے، نہ مجھے اس کی لمبائی کا پتا ہے نہ اس کی چوڑائی کا پتا ہے، بہت بڑی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں اس کے خیالات اسی رہن سہن کے مطابق بن جاتے ہیں، اس کے تصورات اس کے ماحول کے مطابق تشکیل پا جاتے ہیں، جس کے مطابق وہ ایک نظریہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں۔ لیکن جو کنویں کا مینڈک ہے، جس کے تصورات پست ہیں، جو اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیتوں کو بہت محدود سمجھتا ہے کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، دنیا اتنی ہی ہے، اس طرح کا آدمی جو خیالات رکھتا ہے کہ یہ دنیا اتنی ہے جتنے اس کے، جہاں تک اس کے رشتہ دار ہیں، جہاں تک وہ عموماً جاتا آتا ہے، یہ اتنی بڑی دنیا ہے۔ ایسا شخص پست ہمت ہوتا ہے، ایسے شخص کے خیالات کنویں کے اس مینڈک کی طرح ہوتے ہیں جو دنیا کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، اس کا ذہن بھی اسی کے مطابق چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جو بڑا سوچتا ہے، جس کے مطابق دنیا بہت بڑی ہے اور اس کی صلاحیتیں بھی بہت بڑی ہیں، وہ بھی بہت دور تک جا سکتا ہے، وہ بھی بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، وہ شخص ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ جس کے خیالات سمندر کی طرح وسیع ہوتے ہیں، آسمان کی طرح وسعت پذیر ہوتے ہیں، وہ شخص بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ جو کنویں کا مینڈک ہے وہ اپنے ہی چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں الجھا رہتا ہے، اپنے ہی معاملات میں الجھا رہتا ہے، اپنے ہی خیالات میں الجھ کر اپنی توانائیاں ضائع کرتا رہتا ہے۔ جو بڑے خیالات کا مالک ہے وہ ایک نہ ایک دن بڑا آدمی بھی بن جاتا ہے اور بڑے کام کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ تو عزیز بچوں، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ سے الجھے ہوئے ہیں، اپنے ماحول میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے خیالات سے الجھے ہوئے ہیں، ان کے تصورات کا تانا بانا بڑا محدود ہے، جو ان کو بڑے کام کرنے نہیں دیتا، اپنے دائرے سے نہیں نکلنے دیتا۔ زندگی بھر وہ اسی دائرے میں الجھے رہتے ہیں اور ناکامی کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ وہ کنویں کا مینڈک اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں۔ مگر جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے اختلافات سے باہر نکلتا ہے، وہ خاندانی اختلافات ہوں، وہ ذات پات کے اختلافات ہوں، وہ مسلکی اور مذہبی اختلافات ہوں، وہ اس سے باہر نکل کے سوچتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن میں ہم الجھ کے اپنی توانائیاں ضائع کرتے ہیں، یہ ایسی ہے کہ ہم کہیں پہ جا رہے ہیں تو راستے میں چھوٹے چھوٹے کانٹے ہمیں ہمارے کپڑوں کو لگتے ہیں،
جو ہمیں روکتے ہیں، لیکن سمجھدار آدمی ان کانٹوں کو نظر انداز کرتے حکمت کے ساتھ ان کو ہٹا کے اور آگے نکل جاتا ہے، اور جو کنویں کا مینڈک ہے وہ انہی کے ساتھ الجھا رہتا ہے اور خوفزدہ ہو کے پیچھے چلا جاتا ہے، اپنی منزل کو کھوٹا کر لیتا ہے۔ تو عزیز بچوں، ہم آپ کو یہ نصیحتیں اس لیے کرتے ہیں کہ خدا را اپنے آپ کو کم ہمت اور اپنے آپ کو کنویں کا مینڈک مت ثابت کریں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں ذات پات سے تعلق رکھتا ہوں، یہ تو وہی ہے جو ہندوانہ نظریات ہے کہ وہ گھٹیا ذات کا ہے، وہ بڑھیا ذات کا ہے۔ قرآن مجید نے اسی لیے اس کی جڑ کاٹی ہے کہ تم کو قبیلوں اور گروہوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ تمہاری پہچان ہو، لیکن اچھا وہ ہے جو متقی ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ اچھائی کی یہ علامت بتائی ہے، اور پہلی علامت صرف پہچان کی بتائی ہے۔ بدقسمتی سے ہم جو بعد کی ہماری علامت ہے نا، اس میں الجھے ہوئے، اس میں کنویں کا مینڈک الجھ کر ہم اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو فلاں دیوبندی ہوں، میں فلاں مسجد میں نہیں جاتا، فلاں کے ساتھ ہم رشتہ داری نہیں کرتے، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل تشیع ہوں۔ ان الجھنوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، ان تانوں بانوں کے اندر الجھ کر ہم اپنی ساری توانائیاں ضائع کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو وہی محدود دائرے کے اندر بند کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایسا آدمی کبھی زندگی میں آگے نہیں جا سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ذہنی طور پر پرسکون بھی نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز طلبہ، اس کو آپ اپنے ذہن سے بات سوچیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے چند دنوں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالب علم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اس بنیاد پہ کہ ہم راجپوت ہیں، ہم ارائی ہیں، ہم جٹ ہیں، ہم کمبو ہیں، ہم فلاں ہیں اور ہم فلاں ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ جاہلیت کے تصورات ہیں، زمانہ جاہلیت کے۔ کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں، روز تکرار ہوتی ہے، انہی جھگڑوں پر میں ہم الجھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمیں آگے کیسے نکلنا ہے۔ تو عزیز بچوں، ان جھگڑوں سے ہم نے نکلنا ہے، اور انشاءاللہ اس ملک میں رہتے ہوئے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گلی محلے والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بڑے کام کر کے دکھانے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہے۔ بڑا وہی ہوتا ہے جس کے خیالات بڑے ہوتے ہیں، اور چھوٹا وہی ہوتا ہے جس کے خیالات چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے، آپ کے تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کچھ فیصلے ہم نے ایسے لیے ہیں کہ جن پر انشاءاللہ آئندہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کہ جس طرح سے کوئی شخص جرم کرتا ہے یا کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملتی ہے، یہاں آ کر جو ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا طالب علم، اس کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہ ہمیں ذاتی طور پر اس سے خوشی نہیں ہوتی، یہ ہم آپ کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ جتنا اچھا ماحول ہوگا، جتنا پرامن ماحول ہوگا، اتنا آپ تعلیمی عمل، تربیتی عمل زیادہ بہتر طریقے سے جاری رکھ سکیں گے۔ تو اس میں آپ ذہنی طور پر سمجھ لیں اپنے آپ کو کہ آپ آ رہے ہیں یہاں پہ صرف پڑھنے کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے۔ اس کے علاوہ جو بھی حرکت آپ کریں گے اس کا مواخذہ کیا جائے گا اور اس کی سزا آپ کو دی جائے گی۔ تو عزیز بچوں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو بڑا آدمی بننے کے لیے بڑی سوچ کا مالک ہمیں بنائے، تاکہ ہم اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کچھ بڑا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔